اس میں اللہ پاک یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے دین کے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھا دے. یہ تو دین اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو، جس کو نور کہا گیا ہے، کہ اللہ کے نور کو یعنی اللہ کے دین کو اپنے منہ سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. اب دو بات کہ اللہ کا نور کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام کس کا نام ہے؟ کتاب اللہ کا، سنت نبوی کا. انہی دونوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ دین اسلام ہے. تو اللہ پاک ان دونوں چیزوں کو، کتاب اللہ کو، حدیث نبوی کو، جو نور ہیں، اللہ ان کو مکمل کرنے والے ہیں. اب بتاؤ مکمل کرنے کیا مطلب ہوا؟ مکمل کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ اس دین کے، اس کتاب و سنت کے ہر جز کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں. اگر کتاب کی ایک آیت ضائع ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث بھی ضائع ہو جائے، لوگ اسے بھول جائیں، چھوڑ جائیں، تو دین مکمل ہوا کہ ادھورا رہ گیا؟ ادھورا رہ گیا. ایک دوسری بات کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والے ہیں، مطلب یہ ہو گیا کہ اپنی کتاب کی ہر آیت کی، ہر آیت کے ہر لفظ کی، ہر لفظ کے ہر کلمہ کی، ہر حرف کی حفاظت کریں گے اللہ پاک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہر حدیث محفوظ رہے، تب کہیں دین کیا ہوا؟ مکمل ہوا. اللہ کا نور کیا ہوا؟ مکمل ہوا. ایک میں سے ایک حرف بھی کم ہو جائے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نور کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. ایک دوسری بات، نور کے مکمل ہونے کا ایک مطلب یہ ہے، ایک شکل یہ ہے کہ قرآن و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ رہے، صحابہ کے زمانے میں محفوظ رہے، تابعین کے زمانے میں محفوظ رہے، اور مان لو کہ یہاں امام بخاری تک محفوظ رہے. اس کے بعد کوئی آیت گم ہو جائے، بھول جائے آدمی، اس کے بعد کوئی حدیث بھول جائے، ضائع ہو جائے، تو اسے کہیں مکمل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا جو آخری فرد ہوگا قیامت تک، اس انسان تک کتاب و سنت پورا کا پورا پہنچے، تب کہیں گے اللہ نے نور کو مکمل کر دیا. ہر حدیث محفوظ ہو جائے، ہر آیت محفوظ ہو جائے، اور قیامت تک کے ہر انسان تک یہ پہنچ جائیں، تب کہا جائے گا کہ اللہ کا نور کیا ہوا؟ مکمل ہوا. اگر 2-4 صدی کے بعد یہ ختم ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ نور مکمل ہوا؟ نہیں، نور ادھورا رہ گیا. نور ادھورا رہ گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک بات، آیت میں حدیث اور آیت قرآن دونوں شامل ہیں، کہ میرے طرف سے ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو پہنچاؤ دوسروں تک. کیا مطلب ہوا؟ جو موجود ہے ان تک پہنچاؤ، جو آنے والی نسل ہے اس تک بھی کرو، پہنچاؤ. یہی حکم ہر انسان کو ہے. ہر پڑھے لکھے انسان کو ہے کہ اللہ کے نور کو، قرآن کو، حدیث کو ہر انسان، موجود انسان بھی پہنچائے. جو نسل آ رہی ہے وہ آخری نسل تک پہنچے، تب اللہ کا نور مکمل ہوگا. اس لیے بھائی، جو ذمہ داری صحابہ کی تھی، جو ذمہ داری تابعین کی تھی، جو ذمہ داری بخاری مسلم کی تھی، ابو حنیفہ امام شافعی کی تھی، واللہ آپ کی ذمہ داری بھی وہی ہے. اور آنے والی نسل تک اسلام پہنچے، اس کے بعد بھی پہنچے، اس کے بعد بھی پہنچے، اپنے مکمل سانچے کے ساتھ پہنچ جائے،
تب اللہ پاک نے کا یہ وعدہ پورا ہوگا. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں. اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں. ان دو جملوں کو جو بولے گا، ان پہ جو عمل کرے گا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اور وہ دو کلمے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، زبان سے پڑھنا بالکل آسان. بچہ، بوڑھا، جوان، ہر آدمی کیا کرے گا؟ پڑھ لے گا. اور 1000 بار پڑھے آدمی تبھی زبان نہیں تھکے گی. پڑھتے جاؤ زبان تھک نہیں سکتی، اس لیے زبان کے ہلکے ہے وہ. لیکن کل قیامت میں میزان عمل میں یہ بھاری ہوں گے، یعنی عمل کو تولا جائے گا، منہ کے بول کو بھی تولا جائے گا. یہ دو کلمے بھاری ہوں گے. اب سمجھو آخری بات کہ دو کلمے زبان پہ آسان ہیں تو آدمی ان کو زیادہ سے زیادہ کیا پڑھے گا. ایک اور میزان میں بھاری ہے تو یہ دونوں کیسے ہو گیا؟ یہاں پہ وہی چیز ہلکی ہے اور یہاں ترازو میں جا کر وہی چیز کیا ہو جائے؟ بھاری ہو جائے. اور ایک آدمی 50 کلو کا ہے، یہاں رہے گا تب بھی بھاری رہے گا، وہاں بیٹھے گا تب بھی کیا رہے گا؟ بھاری رہے گا. تو ایسے یہاں ہلکا وہاں بھاری، یہ کیسے ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اللہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ دونوں کلمے پسند ہے. اللہ کی رحمت کا یہی تقاضا ہے کہ انسان کے جب عمل کا موقع ہے تو آسان ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے بدلے کا جب موقع ہے یہ کیا ہو جائے؟ بھاری ہو جائے. یہ ہے حقیقت. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک بات اور بتاؤں، آخری بات، کہ صرف یہ دو کلمے نہیں، پورا قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. تو دیکھنے قرآن کی آیات ہیں، جتنے اذکار ہیں، سب آسان ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کہو کہ پورا دین اسلام آسان ہے. پورا دین اسلام آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک تمہارا انسانوں کے ساتھ یسر کا ارادہ کر رہے، آسانی دینے کا ارادہ کر رہے. آسانی دینے کا ارادہ ہے تو کوئی مشکل اور ٹیڑھا کام کا حکم نہیں دیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جو کام کر سکتا ہے میں اسی کا اس کو حکم دوں گا. اور جن چیزوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے میں اسی سے بچنے کے لیے کہوں گا. جن چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہے اسے میں چھوڑنے کے لیے نہیں کہوں گا، اور جن چیزوں کو کرنا مشکل ہے اس چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں دوں گا. اس طرح بھائی یہ حضور نے مثال دیا ہے کہ دو کلمے آسان ہیں، ورنہ پورے اذکار، پوری آیات آسان ہے، اور تمام احکام شرعیہ آسان ہے. ہم سب کو اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں، اس سال اس ادارے میں جتنے طلبہ دور حدیث میں شامل ہیں میں اپنی طرف سے انہیں بخاری شریف کی اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں سے اللہ پاک اپنے قرآن کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے. اس طرح انہوں نے سال بھر کے اندر 25,000 حدیثیں پڑھی ہوں گی. ان پہ ذمہ داری ہے کہ یہ 25,000 حدیثیں، جتنی حدیثیں پڑھی ہیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، موطا امام محمد میں، موطا امام مالک میں، ان ساری حدیثوں کو امت تک پہنچانا، آنے والے نسل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک اس ذمہ داری کو نبھانے کی آپ کو توفیق کی دعا کیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین، ہم سب آپ کے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. الہ العالمین، ہم کمزور بندے ہیں، آپ نے حکم دیا
ہم سے جیسا ہو سکا ہم نے عمل کر دیا، آپ اپنی شان کے مطابق بدلہ دیجئے۔ الہ العالمین اس ادارے کو قبول فرمائیے، اس کے محتمم کو، سیکریٹری صدر کو، اس کے اساتذہ کو، اور بخاری پڑھنے والے طلباء کو، دور حدیث کے طلباء کو، اور جتنے بچے جو بھی پڑھ رہے ہیں الہ العالمین ان سب کو قبول کیجئے، اور قیامت تک اپنے کتاب کی، اپنے رسول کی احادیث کی، اپنے دین کی حفاظت کر کے قیامت تک آنے والی نسل تک پہنچانے کی توفیق دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔